بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ قوم کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم وہی سن اور سمجھ رہی ہے جو عمران خان سنانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن درمیان میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو میرا خیال ہے تھوڑا دل گردے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے خبر آئی کہ عمران خان نے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کی اڈیالہ جیل میں کلاس لی ہے۔ ان کا کس بنیاد کے اوپر آپ اتنی دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے؟ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی کلاس لی اور کہا کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے تو سوشل میڈیا کے خلاف تو نہ بولیں، ان کے بارے میں برا تو نہ بولیں۔ انہوں نے کم از کم میری بات کو آگے پھیلایا ہے، میرا بیانیہ پھیلاتے ہیں، میری وہ بیک بون ہے میری پارٹی کی۔ مشکل وقت میں جب میڈیا ہماری بات نہیں سن رہا تھا تو کس کے ذریعے قوم تک ہماری بات گئی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے گئی، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے گئی۔ لیکن اب ذرا اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر خود ہی اپنا مذاق بنائے گی تو میرا خیال ہے پھر قوم بھی سیریس لینا چھوڑ دے گی، پھر عمران خان سے ہی سب امیدیں رکھیں گے۔ وہ ایک کہانی پڑھتے ہیں نا کہ شروع میں شیر آیا کا کوئی شور مچاتا تھا تو لوگ اس کو بچانے کے لیے آ جاتے تھے، تو پھر کسی ایک دن واقعتاً شیر آ گیا، وہ آوازیں دیتا رہا تو لوگوں نے سمجھا آج بھی مذاق کر رہا ہوگا، تو پھر لوگ نہیں آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، انہوں نے فیصل آباد میں جلسہ رکھا، وہ جلسہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جلسہ رکھا اسلام آباد کے اندر 8 جون کو، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس درخواست کو یا اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے اس کو تحریک انصاف کا بلنڈر نہیں کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے تو کیا پولیس جو ہے وہ آپ کے اوپر پھول کی پتیاں بچھائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ آپ کو گاڑیاں دے گی کہ جائے اپنے کارکنوں کو لے کے آئیں؟ آپ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں۔ مزاحمت کی سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی جلسہ کرنے دے گا کہ نہیں کرنے، آپ جلسہ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا شیر افضل مروت کر رہے تھے، باقی آپ نے جلسے کیے، جہاں کھڑے ہوتے رہے جلسہ ہو گیا، اور آپ کے خلاف بھی جلسے ہوتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت رکاوٹیں ملتان والے جلسے میں جب حکومت نے کھڑی کی تو پی ڈی ایم کی قیادت جو تھی انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میں جلسہ کر دیا۔ وہاں 50 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، یہ معنی پھر نہیں رکھتا۔ تحریک انصاف کو بھی بات سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں تو پھر انتظامیہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے۔ اب خبر یہ سن لیجئے کہ جناب ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں جی بیرسٹر گوہر شریک ہوئے ہیں اور عمر ایوب شریک ہوئے ہیں، اسد کیسر تھے، علی امین گنڈا پور تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ضلعی انتظامیہ نے ان کو 8 جون کو روات کے مقام پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا جی ہم اس ضلعی انتظامیہ کے اجازت نامے کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور پرامن جلسہ کرنا ہمارا حق ہے۔ تو ہم نہ اب یوں کریں گے کہ 8 جون کو ہم روات میں جلسہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں جلسہ کریں گے؟ تو ہم نہ پھر 8 جون کو بجائے روات کی بجائے ہم سوات چلے جائیں، یعنی آپ روات سے سیدھے سوات پہنچ گئے کہ ہم وہاں پہ مراد سعید کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جلسہ کریں گے، اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے، چغزئی صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس دن روات پہ جلسہ کرتے، اسلام آباد سے روات کتنا دور ہے؟ کوئی 5000 کلومیٹر دور ہے۔ آپ روات میں جلسہ کر کے ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچ جاتے، یا چلے روات میں جلسہ کر لیتے 8 تاریخ کو، آپ ایک ہفتے کے بعد پھر اسلام آباد کی تاریخ دے دیتے۔ اب روات سے آپ چلے گئے ہیں سوات میں آپ کی اپنی حکومت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی حکومت میں آپ 10 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کر لیں گے تو حکومت کو کیا پریشانی ہوگی؟ کیا وہ خبر بنے گی؟ خبر ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں آپ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں اور لاہور میں 1 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، لاہور کے 1 لاکھ لوگ اکٹھے کرنا زیادہ مانیے۔ کل مظفر گڑھ میں مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسہ یا عوامی اسمبلی کی ہوئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں انتظامیہ نے رکاوٹ نہیں کھڑی کی ہوگی؟ ان کی مقامی قیادت کو بھی انتظامیہ اور پولیس نے تنگ کیا، لیکن وہ تو پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے تو جلسہ کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ آپ روات پہ جلسہ کرتے، آپ کو روکا جاتا، اور آپ کا روکنا خبر ہوتا، آپ کی گرفتاریاں خبر ہوتی، لیکن اس طرح میدان چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، جس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ عمران خان تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کا ووٹر اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت میں کچھ لوگ ہیں ان کو لگتا ہے نہیں ہم نے تصادم نہیں کرنا، ہم یہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ کو ووٹ کس بات کا پڑا ہے؟ اور پھر آپ جائیں ڈیل کر لیں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ، پھر جائیں ان کے ساتھ وزارتیں لیں، ان کی کابینہ میں شامل ہو جائیں۔
اگر آپ کو جلسے سے اتنا ہی خوف لگتا ہے. اب آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز آپ کو کہے جی میں نے راولپنڈی میں آپ کے لیے جلسے کا انتظام کر دیا ہے, ساؤنڈ سسٹم بھی میں نے لگا دیا ہے اور میں نے وہاں پہ کولر وولر بھی لگا دیے ہیں, تو آپ نا ذرا لوگ بھی میں نے اکٹھے کر دیے ہیں, تو مہربانی کر کے تحریک انصاف کی قیادت جو ہے خطاب کر دے. اب یہ رہ گیا آپ کے لیے. یعنی اس سے زیادہ یہ اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب کو پتا ہے عمران خان اسلام آباد میں جلسہ چاہتے ہیں, عمران خان پنجاب میں جلسہ چاہتے ہیں, عمران خان پنجاب میں آپ کو ایکٹیو کرنے کا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ نا آپ پنجاب میں جلسہ کر رہے ہیں. آج ریلیاں ضرور تھی اور اس میں بھی آپ کی جو نیشنل قیادت ہے ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. میں نے اسکر گجر صاحب والی ریلی کا بتایا, گلبرگ میں آج تھی, ماڈل ٹاؤن میں تھی, فلیش ریلیز لوگوں نے نکالی, اس کے بعد ان کے گھروں پہ چھاپے پڑے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ چھاپے پڑے ہیں تو وہ ریلیاں لاہور میں نہ نکالتے؟ آپ سے بہتر تو وہ مقامی قیادت ہے جن کو پتا تھا کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو جائیں گے, اور ان کو کارکن آپ سے بہتر ہے جن کو پتا ہم گرفتار ہو جائیں گے, اور وہ گرفتاریاں دینے کے لیے آ گئے اور ان لوگوں نے کر لیا. اور آپ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ تبدیلی بھی لے کے آنا چاہتے ہیں, اور آپ مزاحمت کی سیاست بھی بند کرنا چاہتے ہیں, اور آپ سہولتیں بھی چاہتے ہیں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. یہ میرے خیال ہے کہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا بلنڈر کیا, اور عمران خان کو اس کے اوپر کوئی اب ایکشن لینا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ سب کچھ تبدیل کیا ہے. جب عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ ہم نے ٹویٹ نہیں کیا, پھر عمران خان آپ کی ٹیوننگ کرتے ہیں, پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ذرا جو حمود الرحمان کمیشن ہے اس کو آپ کریں. آپ سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ان کی کلاس ہوئی جیل کے اندر. کیا کلاس ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر 400-500 ارب روپے کا کسانوں کا نقصان ہوا. عمران خان نے وہاں پہ قیادت سے کہا کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران آیا, اور آپ پنجاب کے کسان جو خود اس حکومت کے خلاف غصے میں ہیں, آپ ان کو روڈز پہ نہیں لا سکے, آپ پنجاب میں ریلی نہیں اس طرح کیوں کر سکے, کوئی جلسہ نہیں کر سکے, اور آپ بیانیاں بنائیں گے, آپ لڑیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں جی عمران خان ان سے بات کی ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا موقع پنجاب میں تھا, آپ اس کو کیش نہیں کر پائے, اور آپ چلے ہیں مزاحمت کی سیاست کرنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد اب دوسری جانب ہے محمود الرشید صاحب جیسے لوگ. محمود الرشید صاحب آج بیمار ہوئے, میں نے آپ کو بتایا تھا, تو ان کو اپینڈکس کا ایشو تھا, کوئی سٹمک کا ایشو تھا. اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے جو بیٹے حسن ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی سرجری یا ان کا جو آپریشن ہے وہ کر دیا گیا. پھر یہ کیوں ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, یہ سب جو ہیں, اعجاز چودھری, یہ کیوں جیلیں کاٹ رہے ہیں؟ پھر یہ بھی باہر آئیں, ڈیل ویل کریں, کہیں جی ہاں بڑی گرمی لگ رہی ہے اگر آپ نے یہی کرنا ہے. اچھا, اب آتے ہیں کل کے دن کے حوالے سے. اب چونکہ اسلام آباد میں اگلے چند گھنٹے اہم کیوں ہیں؟ پچھلے سماعت کے اوپر عمران خان کو نہیں دکھایا گیا تھا, لائیو نشریات نہیں ہوئی تھی, تو اس کی ہر کوئی توجیحات پیش کر رہا ہے کہ جو ریٹن آرڈر ہے وہ بڑا کمزور ہے. متی اللہ جان بتا رہے تھے کہ شاید کسی کو ڈر یہ تھا کہ 13 جنوری کے اس فیصلے کا کہیں ذکر نہ ہو جائے جس میں بلے کا نشان چھینا گیا تھا. پھر اس کے اوپر آج فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ایک ریوڑ کی طرح, ہرڈ کی طرح نہیں کام کرنا چاہیے, اور ان کے مطابق آئین میں جونیئر ججز کا کوئی تصور نہیں ہے, اور ججز کو اپنا ذہن اپلائی کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس کی ججمنٹ پر دیگر 3 ججز کا دستخط کرنا انتہائی افسوسناک ہے, اور یہ جورسپروڈنس کے لیے تباہی ہے. یعنی ان کے مطابق باقی ججز کو بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اب اگلے گھنٹے اسلام آباد میں اہم کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سائفر کا کیس کل لگنا ہے, اور سائفر کیس گو کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈونلڈ لو کی شہادت پیش کرنی ہے. اگر کل عدالت چاہے تو کل کیس کنکلوڈ ہو کے کل فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے, اور یہ جو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. پھر مخصوص نشستوں کا کل 11:30 بجے کیس ہے, اس کو لائیو نشریات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس پہ بھی سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں بڑے اہم قانونی نکات طے ہونے ہیں. اس میں جو انہوں نے بلنڈر کر کے تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دی, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے جو عطر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی سے انتخابی نشان چھین لیں تو کیا وہ پارٹی نہیں رہتی؟ وہ پارٹی تو رہتی ہے. پھر جسٹس بابر ستار کا کل کیس لگا ہوا ہے, وہ بھی بڑا اہم ہے. تو چند گھنٹوں میں آپ کو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دکھائی دیں گی. اب جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ گفتگو کی, پھر انہوں نے آج جاوید ہاشمی سے ملاقات بھی کی ہے, اور اس پوری تناظر میں پھر آج بڑا ایک اہم انٹرویو شاہد خاقان عباسی, ان کی پارٹی کے متعلق بھی خبریں ہیں کہ جی وہ عوام پاکستان یا عوام پاکستان کے نام سے نیلا اور سبز رنگ کا ایک جھنڈا لے کے آ رہے ہیں, اور اسی مہینے پارٹی کا اعلان کریں گے. لیکن انہوں نے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈان نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ملک میں اس وقت ہائبرڈ قسم کی حکومت ہے, اور آرمی چیف صاحب
صاحب جو ہیں وہ صاحب اختیار بھی ہیں اور صاحب اقتدار بھی ہیں، اور ان کے مطابق ان کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر باقی حکومتوں نے مدت پوری نہیں کی تو یہ بھی مدت پوری، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مدت پوری ہو یا نہ پوری ہو، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس ہفتے میں ایک اہم دورے کے اوپر چائنا جا رہے ہیں، تو چلیں وہ تو کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔